ایک شہر کے اندر کافی امیر اور مالدار بندہ رہتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ بے بہا تھا۔ اس کے خزانے بھرے پڑے تھے۔ اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے در پر جو بھی آتا وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ اس نے ہر دن کسی نہ کسی طبقے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ مثال کے طور پر پہلا دن بیواؤں کے لیے، دوسرا دن یتیموں کے لیے، تیسرا دن فقیروں کے لیے، چوتھا دن مسافروں کے لیے، پانچواں دن غلاموں کے لیے، چھٹا دن ضرورت مندوں کے لیے۔ ایسے کر کر کے اس نے ہر ایک بندے کے لیے کوئی نہ کوئی دن مقرر کر رکھا تھا، تاکہ کوئی بھی سوالی اس کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جا سکے، اور جو بھی اس کے پاس آئے یہ اس کی ضرورت بآسانی پوری کر سکے۔ لیکن اسے ایک چیز سے سخت نفرت تھی۔ اگر کوئی بھی سوالی اسے سوال کر دیتا تو یہ اسے کچھ نہیں دیتا تھا، اور یہ اس کے پاس سے گزر کر چلا جاتا تھا۔ پھر جو سوالی ہوتا تھا وہ منہ تکتا رہ جاتا۔ اب یہ بات سب لوگوں کو معلوم تھی۔ جو بھی اس کے ہاں سوالی بن کر آتے تھے وہ چپ چاپ کھڑے رہتے تھے، اس سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے اور اپنی باری آنے کا انتظار کرتے تھے۔ یہ خود بخود ہی ان سب کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا۔ لوگ اس سے سامان لے کر کافی خوش ہوتے تھے اور اسے دعائیں دیتے چلے جاتے تھے۔ ایک غریب آدمی کافی دنوں سے بھوکا تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ کافی لوگوں کے پاس مدد کے لیے گیا، مگر اس کی مدد کسی نے نہ کی۔ یہ آخر کار تھک ہار کر ایک چوک پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے چند بندے اکٹھے ہو کر جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج یارو دعا کرو کہ ہمیں مالدار آدمی سے کھانے پینے کو کافی سامان مل جائے۔ اب یہ غریب بندہ بھی ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ بھی ان کے پیچھے چلتا گیا اور سوچا کہ کیا پتہ مجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ اس مالدار آدمی کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر کافی لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مالدار آدمی سب لوگوں کو باری باری کھانے پینے کا سامان دے رہا تھا۔ اب غریب آدمی آخری لائن میں پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس مالدار آدمی سے کوئی بھی اگر منہ سے سوال کر دیتا تو یہ اس کو دیے بغیر ہی چلا جاتا تھا۔ اب اس غریب آدمی نے اس سے سوال کیا کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے پینے کو کچھ دے دو۔ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس سے کہا کہ اگر اس مالدار آدمی سے کوئی بھی سوال کر دیتا ہے تو یہ اسے کچھ نہیں دیتا، اس سے بہتر ہے کہ تم چپ ہو جاؤ اور اپنی باری کا انتظار کرو۔ پر یہ غریب بندہ کافی دنوں سے بھوکا تھا، اس سے خاموشی برداشت نہ ہو پائی اور بولتا رہا کہ مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ جیسے یہ مالدار بندہ اس کے قریب آیا تو اس نے مالدار آدمی سے کہا کہ تم بہت ہی بڑا بے حیا اور بے شرم ہے۔ اس دنیا کی موجیں تو پہلے سے ہی اڑا رہا ہے اور اگلے جہاں کی بھی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ کافی صاحب نظر تھا۔ جیسے ہی اس مالدار نے اس کی یہ باتیں سنی تو اسی وقت اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس غریب بندے کو جو کچھ بھی مانگے دے دو۔ اس کو اشرفیاں اور کھانے پینے کا سامان دے کر روانہ کر دیا گیا۔ اب دوسرے دن فقیروں کی باری تھی۔ ایک فقیر کافی غربت سے تنگ آ چکا تھا۔ یہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکا تھا۔ آخر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس مالدار آدمی کے پاس جا کر اپنی عرضی پیش کروں اور اس سے کچھ مال وصول کر سکوں۔ پھر یہ بھی سفر کرتے ہوئے اس مالدار آدمی کے ٹھکانے پر آ پہنچا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا کہ کافی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی، تو یہ اپنے جذبہ حرص کی وجہ سے بول اٹھا اور کہنے لگا کہ اے صاحب اقتدار، میری مدد کرو، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، میری غربت پر کچھ تو ترس کھاؤ۔ مالدار آدمی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس فقیر کے پاس سے گزر گیا اور اسے ایک پھوٹی کوری بھی نہ دی۔ فقیر چیختا چلاتا رہا کہ اے صاحب اقتدار، میری کچھ تو مدد کرو، میں کافی مفلسی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ پر مالدار آدمی کو اس پر کچھ بھی رحم نہ آیا۔ اس نے ان سب لوگوں کو نواز دیا جو وہاں پر آئے ہوئے تھے، پر اسے چھوڑ دیا۔ پھر یہ فقیر خالی ہاتھ واپس چلا آیا۔ اب جیسے ہی دوسرا دن آیا تو فقیر نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر پٹیاں باندھ لیتا ہوں، اس سے مالدار آدمی کو ترس آئے گا اور یہ میری کوئی نہ کوئی مدد کر ہی دے گا۔ یہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر پٹیاں باندھ کر مزدوروں کی صف میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی مالدار آدمی ان سب کو مال دیتا ہوا آیا تو اس کو پہچان لیا اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس کو اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی ترس نہ آیا۔ اب تیسرا دن ہوا تو فقیر نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اندھا بن کر فقیروں کی قطار میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں
इसने एक कपड़ा लिया और मुंह के ऊपर लपेट लिया और अंधा बनकर अंधों की कतार में आकर बैठ गया। जैसे ही यहाँ से मालदार आदमी का गुजर हुआ तो इसने फिर इसे पहचान लिया और इसे पहले की तरह कुछ नहीं दिया। अगले दिन दोबारा फकीर ने एक चादर ली और चादर को अपने सर के ऊपर डालकर पूरी तरह से ढांप लिया और जाकर बेवाओं की कतार के अंदर बैठ गया। यहाँ पर जैसे ही मालदार बंदा अशरफियाँ देता हुआ आया तो इसने अपने हाथ अंदर कर लिए और खुद को पूरी तरह से ढांप लिया। ये मालदार आदमी जैसे ही इसके करीब पहुंचा तो इसने इसे दोबारा पहचान लिया और कुछ भी नहीं दिया। फकीर तंग आ चुका था। इसने सोचा कि मालदार आदमी मैं जैसे भी करके आता हूँ मुझे पहचान लेता है और कुछ भी नहीं देता, आखिर करूँ तो क्या करूँ। इसे एक तरकीब सूझी। ये एक चोर के पास जा पहुंचा। इसने चोर से कहा कि एक मालदार आदमी मुझे कुछ नहीं दे रहा है, मैं जैसे भी करके जाता हूँ इसके पास कुछ मांगने के लिए वो मुझे पहचान लेता है। दूसरे लोगों को तो वो बेइंतहा नवाज रहा है पर मैं हर बार खाली हाथ आ जाता हूँ। अब मैं इससे काफ़ी तंग आ चुका हूँ। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो ये मालदार आदमी जो भी कुछ मुझे देगा वो हम आपस में बांट लेंगे। मेरे लिए तुम एक कफन चोरी करके ले आओ। चोर गया, इसके लिए एक कफन चोरी करके ले आया। अब जैसे ही अगला दिन हुआ तो फकीर ने चोर से कहा कि मुझे पूरी तरह से कफन पहना देना और मुझे ढांप देना, फिर मेरा जनाजा पढ़ा कर रख देना। जैसे ही यहाँ से मालदार आदमी गुजरेगा तो ये लावारिस लाश समझकर अशरफियाँ ज़रूर देगा। अब चोर ने फकीर की बात पर अमल किया और इसको कफन पहनाकर चौक के ऊपर आकर इसकी लाश को रख दिया। काफ़ी देर तक ये इंतज़ार करते रहे कि मालदार आदमी यहाँ से गुजरेगा तो वो हमारी मदद करेगा। अब फकीर का भी कफन के अंदर दम घुट रहा था, लेकिन इसने बर्दाश्त किया और ख़ुद को संभाले रखा। फिर कुछ ही देर बाद यहाँ से मालदार आदमी का गुजर हुआ तो इसने जैसे ही बेयारो मददगार लाश को एक कफन के अंदर लिपटे हुए देखा और इसके साथ इसको एक बंदा गमगीन बैठे हुए दिखाई दिया तो ये मालदार आदमी समझ गया कि ये लाश तदफीन की वजह से रखी हुई है। इसने अपनी जेब से अशरफियों की थैली निकाली और इस लाश के साथ रख दी और फिर आगे चलने लगा। अभी ये कुछ ही दूर चला था तो कफन से फकीर ने हाथ निकालकर अशरफियों की थैली उठा ली और पीछे से इस मालदार आदमी को आवाज़ दी कि ओ मालदार आदमी, तूने क्या सोचा था कि हमारा रिज्क बंद कर देगा? अब देखो हमने तुमसे कैसे माल ले लिया है। मालदार आदमी ने इसको देखते ही तारीखी अल्फाज बोले और कहा कि ओ अहमक आदमी, जब तक तू मरा नहीं हमसे फ़ायदा नहीं उठा सका। अब समझदार के लिए इसमें निशानी थी। जैसे ही फ़कीर ने ये अल्फाज सुने तो शर्मशार हो गया और अपना सर नीचे कर लिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।